ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہم اہل سنت و جماعت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے. اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اور جب یہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے. پھر اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. اسی طریقے سے ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا. ایک رات خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہوا. آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی. اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو اس نے پوچھا، پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا. اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ماں باپ سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ نبی اپنے امتیوں کو پہچانتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں علماء نے سچ کہا، مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں. جتنا وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں اتنا ہی زیادہ انہیں پہچانتا ہوں. جب وہ شخص بیدار ہوا، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ سرور کائنات پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. اب اس نے معمول بنا لیا کہ روزانہ 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے گا. کچھ مدتوں کے بعد پھر حضور کے دیدار سے مشرف ہوا. میرے آقا نے فرمایا، اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور کل قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا. اس سے پتہ چلا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ ہمارے لیے کتنی عظیم سعادت ہے کہ حضور خوش بھی ہوتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے. اسی طریقے سے ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول پاک نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، اور پھر یہ درود پاک یعنی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دونوں رکعتوں میں 25 مرتبہ قل هو اللہ شریف، پھر اس کے بعد میں یہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یہ 1000 مرتبہ پڑھے. تو حضور نے فرمایا کہ آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا، وہ سرکار مدینہ کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا.
اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اسی لیے فرماتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کون عاشق نہیں چاہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو؟ اس لیے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، اور جو جمعہ کی رات کا عمل بتایا گیا ہے اس کو لازمی طور پر کریں، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ درود شریف پڑھیں یا اس عمل کو کریں تو سادات سے اور اولیاء کرام سے محبت رکھنی ضروری ہے، ورنہ خواب میں سرکار کا دیدار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سرکار کا ذکر کثرت سے کرتا رہے اور سادات کرام اولیاء کرام سے محبت رکھے، ورنہ خواب میں زیارت رسول کا دروازہ اس پر بند رہے گا، اس لیے کہ یہ لوگ یعنی سادات اور اولیاء یہ تمام لوگوں کے سردار ہیں، یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر زیارت رسول کرنا ہے، یعنی ایک بندہ درود شریف پڑھتا رہے اور سوچے مجھے زیارت نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اولیاء کرام سے بغض رکھے، سادات کرام سے بغض رکھے، تو پھر زیارت رسول اسے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں بہت ہی بہترین طریقہ یہ بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں صفحہ 28 پر سرکار کی زیارت کے لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ درود پاک بیان کیے، اور اس کے بعد میں آپ لکھتے ہیں کہ درود پاک خالص تعظیم شان اقدس کے لیے پڑھے، اور اس نیت کو بھی دل میں جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، یعنی زیارت کے لیے درود نہ پڑھے، نیت یہ ہو کہ خالص میں اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت کو دل میں جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت ہو، اعلیٰ فرماتے صرف حضور کی تعظیم کی نیت کرے، آگے ان کا کرم بے حد و انتہا ہے، یعنی وہ چاہیں تو ہمیں اپنی زیارت کرا دیں، وہ جس طرح چاہیں کرم فرمائیں، لیکن یہ دل میں نہ ہو کہ میں زیارت کے لیے پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ رہے کہ میں محبوب کی تعظیم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور کیسے؟ منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو اور دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، ہاتھ باندھ کر پڑھے اور یہ تصور کرے کہ روضہ انور کے سامنے حاضر ہوں، اور یقین جانے کہ حضور میرے درود کو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری آوازوں کو سن بھی رہے ہیں، اور میرے دل کے تمام خطروں پر رسول پاک واقف بھی ہیں، یعنی میرے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں یہ ساری چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقف بھی ہیں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے دیدار رسول حاصل ہوگا۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے درود پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں اور اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور درود شریف کی ایک برکت یہ ہے اولاد در اولاد 4 نسلوں تک اللہ تعالیٰ درود کی برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ تو درود پاک کی کوئی معمولی برکت نہیں ہے۔ حضرت امام سخاوی نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، یعنی نہ یہ منافق ہے نہ یہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں پیشانیوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ میں رکھا جائے گا۔ اس لیے اگر 100 مرتبہ بندہ درود پاک پڑھے، میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا کہ اس مہینے میں روزانہ
کم سے کم آپ معمول بنا لیں کہ ہمیں پورے مہینے میں 1,11,000 مرتبہ درود پاک مکمل کرنا ہے، یا 1,11,000 نہیں تو 92 یعنی 92,000 پورے مہینے میں ہم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 30 دن ہوتے ہیں، آپ روزانہ 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور یہاں 100 مرتبہ درود پاک کی برکت یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ اگر 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی پیشانی کے درمیان جو ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بھی آزاد ہے، آگ سے بھی آزاد ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، اور اس کو شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ جب 100 مرتبہ کا یہ فائدہ ہے تو روزانہ اس مہینے کے اندر اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں 3,000 مرتبہ، تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اس مولا کا کتنا احسان ہو رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ایک یہاں پر روایت جو ہے ذہن میں ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے خواب میں ابو صالح مؤذن کی زیارت ہو جائے۔ یہ ایک مؤذن ہے ابو صالح، انہوں نے دعا کی کہ ان کی مجھے زیارت ہو جائے۔ کہتے میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک رات میں نے ان کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو صالح اپنے یہاں کی کچھ خبر دو، یعنی تم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب عالم برزخ میں ہو، یعنی عالم برزخ آخرت کی دنیا اور دنیا جو جس دنیا میں ہم رہ رہے اس کے درمیان کی جو دنیا ہے عالم برزخ میں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو صالح مؤذن نے کہا، یا ابا حسن کنت من الحالکین لولا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو الحسن اگر میں نے سرکار مدینہ پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی اگر میں حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود نہ بھیجتا۔ اب کثرت سے درود بھیجنا کیا ہے؟ کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی تو آگے کوئی تعداد نہیں، لیکن کم سے کم بندہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے تو یہ کثرت سے درود میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کا مطلب آج آپ نے کثرت سے درود شریف پڑھا ہے۔ زیادہ کی کوئی تعداد نہیں۔ علماء نے اس کے اندر 5,000 بھی لکھا ہے، 10,000 بھی لکھا ہے، کیونکہ اکابر اولیاء کرام ایک ایک دن میں 10,000 10,000 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس لیے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن کم سے کم 313 مرتبہ اگر کسی نے ایک دن میں درود شریف پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر میں کثرت سے درود شریف نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا تو یہ معمول ہے کہ وہ رسول پاک کی بارگاہ میں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کے بھی، اپنی محفلوں میں کھڑے ہو کر کے بھی، اپنے گھروں میں بھی، چلتے پھرتے بھی اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں پہچان کسی اور نے نہیں عطا کی ہے، بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول پاک پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ یہاں پر کچھ دیوبندی مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم بھی تو سنی ہو گئے، ہم بھی اہل سنت ہو گئے، کیونکہ کبھی کبھار دیوبندی بھی دکھاوے کے لیے پڑھ لیتا ہے تو بولتے ہیں ہم بھی تو اہل سنت ہو گئے۔ یہاں بات الامام زین العابدین نے یہ نہیں کی ہے کہ درود پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے، فرمایا کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ اس پر غور کرنا، صرف درود پڑھنا اہل سنت کی علامت نہیں ہے، کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ اور الحمدللہ سنی مسلمان اذان سے پہلے ہو، اذان کے بعد ہو، نماز جمعہ کے بعد ہو، دکان خرید رہا ہے تو ہو، کوئی کام کر رہا ہے تو ہو، کھانے سے پہلے تو، کھانے کے بعد تو، محفل کوئی کرے تو پہلے، محفل کے بعد میں تو، یعنی ہر موقع پر۔ اور وہابیوں کا کام کیا؟ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھا، اذان کے بعد درود کیوں پڑھا، گھر میں جانے سے پہلے درود کیوں پڑھا، محفل سے پہلے درود کیوں پڑھا؟ تو یہ وہابیوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہاں وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی پڑھ لیا تو یہ علامت ہو گئی، نہیں ہرگز نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے، اور کثرت سے مطلب یہ ہوا آپ کوئی بھی نیک کام کریں اس نیک کام سے پہلے بھی درود پڑھیں اور نیک کام کے بعد بھی درود شریف پڑھیں۔
یہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا. اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان تو چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی ہماری زبانوں پہ درود رہے اور مر جائیں اس وقت بھی رہے, قبر میں جائیں تب بھی رہے. اسی لیے علامہ جمیل نے فرمایا نا, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. تو یہ ہے اہل سنت کی علامت. ٹھیک ہے, تو وہابیوں کے مغالطے میں ہرگز مت آئیے گا. اور یہ شیطان مکار جو ہے یہ بھی ایک طرح سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وسوسے دلائے گا کہ اذان سے پہلے حضور کے زمانے میں تو سلام نہیں پڑھتے تھے, درود نہیں پڑھتے تھے, اگر پڑھا جاتا تو بلال حبشی سے دکھا دو, اس لیے کہ بلال حبشی تو حضور کے مؤذن تھے, تم بڑے مؤذن بنے پھرتے ہو, وہ تو مؤذن رسول تھے, وہ درود شریف پڑھتے تھے کیا؟ تو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو محبوب پر درود و سلام بھیجو. اور جو چیز مطلق ہوتی ہے نا, قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. یعنی میں آپ سے کہوں آپ یہ کام کریں, اب آپ یہ کام, جب میں نے آپ سے کہا آپ یہ کام کرو, تو اب آپ یہ کام آج بھی کر سکتے ہو, کل بھی کر سکتے ہو, 1 گھنٹے کے اندر بھی کر سکتے ہو, عشاء سے پہلے بھی کر سکتے ہو, عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہو, ہے نا, کیونکہ میں نے آپ سے مطلق کہا ہے آپ یہ کام کریں. لیکن میں آپ سے کہہ دوں آپ یہ کام مجھے عشاء سے پہلے کر کے دیں, تو اب یہ چیز مطلق نہیں رہی, اب آپ کو وہ کام عشاء سے پہلے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ دوں آپ یہ کام مجھے کل سے پہلے کر کے دیں, اب وہ چیز مطلق نہیں رہی, آپ کو وہ کام کل سے پہلے کر کے دینا ہوگا. میں کہہ دوں آپ کو یہ کام 1 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے, اب آپ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے, 1 گھنٹے کے اندر کر کے دینا ہوگا. یہ وہاں بھی مر جائیں گے لیکن کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو محبوب پہ اس وقت درود بھیجنا اور اس وقت نہ بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا, بلکہ مطلق فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو, درود و سلام بھیجو. اس لیے ہم ہمیشہ درود و سلام بھیجتے ہیں جب بھی ہم نیک کام کرتے ہیں, پاک حالتوں میں ہوتے ہیں. بلکہ عورتوں پر تو لازم ہے کہ عورتیں جو ماہواری کے اندر ہوتی ہیں ان پر نمازیں معاف ہوتی ہیں, لیکن ان پر فرمایا گیا کہ جو نمازوں کا وقت ہوتا ہے ان نمازوں کے وقت میں عورتیں نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان نمازوں کے وقت میں عورتیں بیٹھ کر کے ذکر خدا کریں, ذکر رسول کریں اور درود شریف پڑھیں, تاکہ جو 5 دن یا 6 دن جو ان کے ایام گزرتے ہیں, ان دنوں کے گزرنے کے بعد میں جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے تو ان کی عادت برقرار رہے. یعنی وہ نماز کے وقتوں میں نماز پڑھتی تھی, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, لہٰذا جب ان کے مہینے آ رہے ہوں ناپاکی کے دن, تو نماز کے وقت میں وہ عورتیں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, تاکہ ان کی عادت جو ہے خراب نہ ہو, بلکہ وہ نمازوں کے ٹائم پہ بیٹھ کر کے ذکر خدا کرنا اور ذکر رسول کرنا یہ ان کی عادت میں شامل رہے. یہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں, لہٰذا ان کے چکر میں نہ آئیں کہ حضرت بلال حبشی پڑھتے تھے کیا, بلکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک روایت یہاں تک کہ موجود ہے, اور اس کو حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا. ٹھیک ہے, عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنی نجار کی ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے فرمایا مسجد نبوی شریف کے آس پاس جتنے گھر تھے میرا گھر ان میں سب سے بلند تھا. اب بلال حبشی مسجد نبوی میں تو اذان دیتے تھے, فرماتی ہیں میرا گھر سب سے بلند تھا. حضرت بلال فجر کی اذان اسی پر کہتے تھے, یعنی جو میرا گھر تھا سب سے بلند, کیونکہ مائک تو پہلے نہیں تھا نا, تو جو سب سے بلند جگہ ہوتی تھی وہیں سے کھڑے ہو کر کے لوگ اذان دیتے تھے. اور جو مینار بنائے, اسی لیے مینار بنائے جاتے تھے, پھر اس میں جو ہے نا جگہ ہوتی تھی, وہ منہ نکال کر کے اذان دیتے تھے, تو پورے گاؤں میں جو ہے نا آواز جاتی تھی ان کی. پھر بلال حبشی ہیں, حضور کے غلام ہیں, ان کی آواز تو ویسے ہی بڑی بلند ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بلال حبشی اسی پر اذان کہتے, وہ پچھلی رات آ کر مکان کی چھت پر بیٹھ جاتے اور فجر کا انتظار کرتے رہتے. جب فجر دیکھ لیتے تو انگڑائی لیتے اور کہتے حضرت بلال, اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک, اے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں. یعنی قریش کے لیے حضرت بلال حبشی دعا کرتے تھے اذان سے پہلے کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں, اس کے بعد اذان کہتے.
حضرت وہ صحابیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے علم میں ایک ایسی رات بھی نہیں ہے جب انہوں نے یہ الفاظ نہ کہے ہوں. یعنی ہر رات بلال حبشی کہتے اے اللہ دین کو قائم کرنے کے معاملے میں قریش کی مدد فرما. علماء فرماتے ہیں جب اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت بلال حبشی ہے, تو اذان سے پہلے سرکار مدینہ کے لیے دعا کرنا یعنی درود و سلام پڑھنا کہاں سے ناجائز ہو جائے گا؟ جب قریش کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو درود و سلام ایک طرح سے حضور کے لیے دعا ہے, لیکن یہ ہم دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے کہتے ہیں مولا تو ان پہ صلاۃ و سلام نازل فرما, یعنی اللہ ہی انہیں سلامت رکھ سکتا ہے, اللہ ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ہم اگر بلال حبشی قریش کے لیے دعا کریں اور یہ صرف جائز نہیں بلکہ حضرت بلال کی سنت ہے, تو پھر میرے آقا علیہ السلام قریش کی جو بھی عظمت ہے سرکار مدینہ کی وجہ سے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ قبیلہ ہے, تو اگر اس قبیلے کے لیے دعا کرنا جائز اور بلال حبشی ہر اذان سے پہلے یعنی فجر میں دعا کرتے تھے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اذان سے پہلے رسول پاک پہ درود پاک پڑھنا بھی یہ جائز و درست ہے. اسی لیے شاعر نے کہا قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے. لہٰذا میرے عزیزو درود پاک کی کثرت کریں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا یہ اگرچہ احادیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم تو خود حضور نے عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو سنو, فقولوا مثل ما یقول, تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے, یعنی اذان کے کلمات جواب دو. جب اذان مکمل ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ, پھر مجھ پر درود بھیجو. اب دیکھیں اذان مکمل ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجو. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو اذان کے جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے, کل قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا. تو اب یہاں پر دیکھیں حضور نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا حکم دیا. کب؟ اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھے, پھر اس کے بعد میں جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھے. آج ہمارے یہاں سنی مسجدوں میں بھی یہ اہتمام نہیں ہے کہ اذان سے پہلے تو درود شریف پڑھیں گے لیکن اذان کے بعد فوراً دعا پڑھتے ہیں, جبکہ یہ فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا پہلے وہ اذان کے کلمات جواب دے, پھر اس کے بعد میں مجھ پر درود پڑھے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے. الحمدللہ اس فقیر نے یہاں پر جاری کرایا اور اس مسجد کے اندر اب اذان کے بعد اذان سے پہلے بھی درود, کہ اذان سے پہلے تو الحمدللہ ہماری ہر سنی مسجد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے لیکن اذان کے بعد نہیں پڑھا جاتا تھا. ہماری اس مسجد کے اندر اذان سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے, اذان کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے, اور اذان کے بعد کی دعا درود شریف کے بعد میں پڑھا جاتا ہے. لہذا یہ دعا ہم بعد میں پڑھتے ہیں. تو آپ لازم اب بتائیں مجھے, اگر اذان کے بعد میں دعا پڑھنا جائز ہے, حضور نے فرمایا, تو اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اذان سے بھلے حضور نے نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے کا, لیکن اذان کے بعد کا تو کہا ہے, تو یہ وہاں بھی اذان کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ چلو ٹھیک ہے, اذان سے پہلے تم نہیں پڑھتے, اذان کے بعد ہی پڑھ لو. لیکن کبھی سنا ہے کہ اذان کے بعد بھی یہ پڑھتے ہوں؟ نہیں. تو مسئلہ ان کو بعد سے یا پہلے سے نہیں, مسئلہ ان کو درود و سلام سے. ان کو پہلے یا بعد سے نہیں ہے. اگر پہلے کا حدیث میں نہیں ملتا, میں نے بھی کہا کہ پہلے حدیث میں نہیں ملتا ہے, لیکن بعد کا تو ملتا ہے نا. ترمذی کی حدیث پاک ہے, سیاہ ستہ کی کتاب ہے, بعد کا تو ملتا ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ پڑھو, تو بعد میں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں, اس میں بھی حرج نہیں ہے. اور علامہ شامی نے فرمایا اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا, یعنی جماعت سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے, اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے. خیال رہے کہ اذان سے پہلے یا بعد بلند آواز سے درود پڑھنا بھی جائز بلکہ ثواب ہے, بلا وجہ اس کو منع نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا درود پاک کی کثرت کریں. اور یہ مہینہ تو بڑا ہی برکتوں والا ہے. ہمارے اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں, شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی, کہ بے شک شعبان نبی کریم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے, کیونکہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے.
یہ جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود جو ہے اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ ماہ شعبان بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بلائیاں جو ہے پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور امام رافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیاں، قرآن پاک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں۔ شعبان المعظم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن رمضان کا جو روزہ فرض ہے یہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے رمضان کا روزہ فرض، لیکن یہ حکم اللہ نے جب اتارا تو شعبان کے مہینے کے اندر اتارا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حال یہ تھا، جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ وہ تو اس مہینے کے اندر یہ صدقات و خیرات کریں۔ اور ایک بزرگ ہیں سلمہ بن کہیل، یہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، تلاوت قرآن کرنے والوں کا۔ حبیب بن ابو ثابت شعبان کے آنے پر فرماتے ارے یہ مہینہ تو قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس ماہ شعبان کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں تو رمضان کی میں تلاوت کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، یعنی میں اس مہینے میں تلاوت کر رہا ہوں، کبھی دل کیا تو جو ہے تلاوت کر رہا ہوں، پھر بند کر دے رہا ہوں۔ یہ عادت بنتی رہے گی، جب ایک مہینے کے اندر میری عادت بن جائے گی پھر رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکوں گا۔ تو یہ تو قاریوں کا مہینہ ہے، لہٰذا میرے عزیزو ماہ شعبان کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کریں۔ ایک بزرگ ہیں ابو معمر، یہ فرماتے ماہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے مولا تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری فضیلت کیا رکھی ہے؟ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا، رمضان اور رجب کے درمیان، تو آخر میری فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان سب کچھ تو حضور کا ہی ہے، لیکن شعبان کو حضور نے یہ خاص جو ہے یہ مقام عطا فرمایا کہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا وہ شعر یہاں پر یاد آتا ہے، میں تو کہلاتا ہوں بندہ تمہارا، لیکن اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ یعنی یوں تو ہم آپ کے بندے کہلاتے ہیں، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ تو سارے مہینے حضور ہی کے صدقے بنے اور سال بھی حضور کے صدقے بنے، ساری چیزیں حضور کے صدقے میں بنی ہیں، لیکن شعبان کو میرے آقا نے یہ خاص نسبت عطا فرمائی، شعبان و شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اسی لیے ماہ شعبان کو آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ شعبان بھی ہے اور ماہ سرکار مدینہ بھی ہے اور ماہ درود بھی ہے کہ یہ درود کی آیت بھی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی اور میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ماہ شعبان کے اندر درود پاک کی کثرت کریں اور روزہ رکھیں۔ اس سے پہلے والے مہینے میں نے روزے کے حوالے سے آپ کو باتیں بتائی ہیں، روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس میں کیا ملتا ہے۔ اور پھر یہ مہینہ جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو ہے ہم زمین والوں کے لیے سال کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے اور آخری مہینہ کیا ہے؟ ذوالحجہ۔ اللہ کے یہاں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ آسمان والوں کے لیے رمضان شریف ہے، شعبان آخری مہینہ ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا آسمانی سال کا آخری مہینہ ہے، آسمانی سال کا آخری مہینہ ہے۔
تو اس مہینے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں درود کی آیت نازل ہوئی، اس کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تلاوت رکھ دی ہے، اس کی فضیلت ہے، وہیں پر اس مہینے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، کہ سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر آئندہ سال بھر کیا ہونے والا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی روزی کتنی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، یہ سب لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے کہ میں حالت روزہ میں رہوں۔ سال بھر کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ آپ 31 تاریخ کو دسمبر کو آپ 11:55 پہ بیٹھ جائیے، اور پھر 12:11 تک 16 منٹ یعنی کم سے کم، تو ایک انگریزی سال جو ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ شرعی سال کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے اپنی تاریخیں لیتے دیتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، تو لوگ اگر منا رہے ہیں تو جائز طریقے پر کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو رخصت کریں اور آنے والے سال کا استقبال کریں۔ تو یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ آسمانی سالوں کا آخری مہینہ ہے اور رمضان پہلا مہینہ ہے، تو میرے عزیزو اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر ماہ رمضان تو الحمدللہ عبادتوں کی طرف لوگ تو مائل ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو آسمانی سال کا جو آخری مہینہ ہے یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوگا، تو اس مہینے میں ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، اور ماہ رمضان آتے ہی جو ہے پھر تراویح کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ آسمانی سال بھی ہمارا رخصت ہوگا، تو شان کے ساتھ رخصت ہوگا، اور جو آسمانی سال کا پہلا مہینہ آئے گا الحمدللہ وہ بھی رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا ہمارے لیے۔ تو میرے عزیزو آپ سب سے گزارش کروں گا درود شریف کی کثرت کریں، جو میں نے بتایا کم سے کم 92,000 مرتبہ آپ لازم کر لیں، جب تک ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے لازم کر لیں کہ پورے مہینے میں کم سے کم 92,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس حساب سے آپ جا کر کے اندازہ کر لیں، اگر آپ روزانہ 3,000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو پورے مہینے میں 90,000 ہو جائیں گے ہمارے درود شریف، اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس لیے درود شریف کو لازم کریں، تلاوت قرآن کو لازم کر لیں، اور روزہ، یہ 3 عمل بھی آپ اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ماہ شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ماہ شعبان کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک شریف کی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عبد ظالم لنفسہ ولا یملک لنفسہ موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔